بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 85 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت الحادی عشرہ سے لے الحادی عشرہ مسئلۃ الانتظار سے لے کر عن اکمال الدین عن محمد بن الفضیل تک۔ آج کے درس میں جو نکات بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، انتظار فرج یعنی انتظار امام زمان علیہ السلام، انتظار حل مشکلات یہ۔ نمبر 2، روایات میں انتظار کرنے والوں کی فضیلت یعنی انتظار فرج کے جو لوگ ہیں، جو منتظر ہیں، ان کے بارے میں روایات کیا فضیلت و فضائل بیان کر رہی ہیں۔ ان روایات میں سے چند روایات کو یہاں پہ ذکر کیا جائے گا۔ آئیے طلاب کرام عزیز عبارت کو دیکھتے ہیں۔ الحادی عشرہ مسئلۃ الانتظار، 11واں امر عبارت مصنف کے ذیل میں شرح کے طور پہ انتظار امام زمان علیہ آلاف تحیت و ثناء کا مسئلہ ہے۔ وقد اکد فی الاخبار علی انتظار الفرج، بتحقیق تاکید کی گئی ہے روایات میں انتظار فرج کے بارے میں، یعنی خود یہ اصطلاح حدیثی ہے انتظار فرج، یعنی امام زمان علیہ السلام کا انتظار۔ وَإِلَيْكَ بَعْضُهَا، اور آپ کی جانب ہم پیش کرتے ہیں بعض اخبار میں سے کچھ کو۔ 1، عن ینابع المودۃ عن مناقب الخوارزمی، کتاب نابع مودت میں یہ حدیث موجود ہے جس نے نقل کی ہے مناقب خوارزمی سے۔ عن ابی جعفر، امام محمد باقر سے۔ عن ابی ہے، امام محمد باقر نے اپنے والد گرامی سے۔ عن جدہ، انہوں نے اپنے والد گرام سے یعنی اپنے دادا سے۔ یعنی ان امیر المومنین، یہاں تک کہ انہوں نے پھر علی علیہ السلام سے قال، کہ علی علیہ السلام سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم نے فرمایا۔ یعنی یہ سلسلہ حدیث میں دیکھیں، یہ طلاب کرام معصومین ہیں کہ نبی اکرم نے فرمایا افضل العبادت انتظار الفرج، بہترین عبادت، افضل ترین عبادت انتظار فرج ہے، انتظار امام زمان علیہ آلاف و تحیت و ثناء ہے۔ کتاب مہدی صفحہ نمبر 211۔ وعن الاحتجاج، احتجاج تبرسی سے روایت نقل کی گئی ہے۔ ان ابی حمزہ سمالی، ابو حمزہ سمالی سے۔ انہوں نے پھر ان ابی خالد القابلی، ابی خالد قابلی سے روایت کی گئی۔ پھر اس نے ان علی بن حسین علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام سے نقل قال، کہ مولانا نے فرمایا تمتد الغیبۃ بولی اللہ الثانی عشر من اوصیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والائمۃ بعدہ، غیبت امام زمان علیہ السلام یعنی 12ویں امام کی غیبت، 12ویں ولی کی غیبت کا سلسلہ تسلسل رکھے گا۔ وہ 12واں جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصیاء میں سے ایک وصی ہیں اور امام ہیں نبی اکرم کے بعد۔ یا ابا خالد، اے ابا خالد، ان اہل زمان غیبت ہی، زمانے کے غیبت امام زمان علیہ السلام کے لوگ، القائلون بامامتہ، نمبر 1، جو امام زمان علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ رکھتے ہیں، ان کو مانتے ہیں۔ المنتظرون لظہورہ، اور اس کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب امام علیہ السلام آئیں گے، ہم اس کی زیارت کریں، ہم اس کی حکومت کو دیکھیں۔ ایسے لوگ افضل اہل کل زمان، ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ترین اشخاص ہیں۔ چونکہ لأن اللہ تعالی ذکرہ اعطاہم، چونکہ خدا تعالی جس کا بلند ہے ذکر، اس نے اعطاہم، ان لوگوں کو یعنی منتظرین امام زمان علیہ السلام کو عطا کیا ہے من العقول، عقلیں دی ہیں، یعنی خصوصی والافہام والمعرفت، افہام و معرفت عطا کیے، معاصرت بالغیبت عندہم بمنزلت مشاہدت، جس عقول و افہام و معرفت کی وجہ سے ان کے ہاں غیبت امام زمان علیہ السلام، رؤیت امام زمان علیہ السلام کے قائم مقام ہے۔ یعنی اگرچہ ظاہری حساب سے امام زمان علیہ السلام ان کی نظروں سے غائب ہیں، لیکن
انتظار اس معنی میں وہ کر رہے ہیں کہ وہ گویا کہ امام زمان سے ان کی نظروں کے سامنے ہیں. وَجَعَلَهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ بِمَنزِلَةِ الْمُجَاهِدِينَ بَيْنَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور خداوند متعال نے قرار دیا ہے اس زمانے میں، زمانے غیبت میں، ان مجاہدین فی سبیل اللہ کے جگہ پہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رکاب میں اپنی تلوار کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. اولئک المخلصون حقا، ایسے منتظرین مخلص ہیں حقیقتاً. وشیعتنا صدقاً، اور ہمارے شیعہ ہیں، سچے شیعہ ہیں. ودعات الی دین اللہ سرا وجہرا، اور اللہ کی دین کی طرف دعوت دینے والے ہیں ظاہراً بھی، اعلاناً بھی، اور مخفی طور پر بھی. وقال علیہ السلام، امام علیہ السلام آخر میں فرمایا انتظار الفرج من اعظم الفرج. امام زمان علیہ السلام کا انتظار بڑے انتظاروں میں سے ایک انتظار ہے، افضل ترین انتظاروں میں سے افضل ترین انتظار ہے. بحر انوار میں حدیث موجود ہے، جلد نمبر 52 صفحہ 122. اس کے بعد والی حدیث وعن الخصال الاربع خصال الاربع مئت قال امیر المومنین علیہ السلام. خصال اربع مئہ سے روایت ہے، علی علیہ السلام نے فرمایا انتظر الفرج، فرج کا، امام زمان علیہ السلام کا انتظار کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. فإن أحب الأعمال إلى الله عز وجل انتظار الفرج، چونکہ خداوند متعال کے نزدیک سب سے محبوب ترین عمل انتظار فرج ہے. بہنوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 123. وعن محاسن البرقی عن ابی عبداللہ علیہ السلام قال، محاسن برقی سے ہے روایت، جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس نے روایت کہتا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا من مات منکم علی ھذا الامر منتظرا لہ، جو بھی تم میں سے شخص اس دنیا سے چلا جائے اس امر کے اوپر کہ وہ انتظار کر رہا ہو اس کا امر کا، یعنی صاحب امر کا، تو کان کمن کان فی فسطاط القائم علیہ السلام ہو، تو ایسا شخص اس شخص کے مانند ہے جو امام زمان علیہ السلام کے، امام قائم علیہ السلام کے خیمے میں موجود ہو. بہنوار جلد نمبر 52 صفحہ نمبر 125. بعد والی روایت وعن محاسن البرقی، یہ بھی محاسن البرقی سے روایت ہے، ان عبد الحمید الواسطی سے قال، عبد الحمید الواسطی کہتا ہے قلت لابی جعفر علیہ السلام اصلحک اللہ، ابی جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے میں نے عرض کیا خداوند تعالیٰ آپ کو نیک کرے، آپ کو خوش وقت رکھے. واللہ، خدا کی قسم، لقد ترکنا اسواقنا انتظار لہذا الامر، خدا کی قسم ہم نے اب بازار نے ترک کر دی، چھوڑ دی ہیں اس امر کا انتظار کرتے کرتے. انتظار کر رہے تھے اس لیے ہم نے بازار ترک کر دی، بازار کو چھوڑ دیا. بازار یعنی وہ جو کہ یعنی ایسی مرکزی جگہ جہاں پہ انسان اپنی معاشی حالات درست کرتا ہے اور مالیات صحیح کرتا ہے، وہاں پہ پیسوں کی جمع آوری کرتا ہے. بازار چھوڑ دی، حتیٰ یہاں تو اتنا ہم نے منہ موڑ لیا ہے بازار سے کہ اوشک الرجل منا یسأل فی یدہ، کہ ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ وہیں سے شخص کوئی آئے گا جو ہم سے آ کے آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ہی وہ آ کے ہم سے مانگے گا، یعنی اپنا قرضہ مانگے گا. فقال یا عبد الحمید، امام علیہ السلام نے کہا اے عبد الحمید اترا من حبس نفسه علی اللہ، کیا تو نے نہیں دیکھا ایک ایسے شخص کو جو خود کو کنٹرول کر کے رکھے خدا کی خاطر، تو لا یجعل اللہ له مخرجا، کیا خداوند تعالیٰ اس کے لیے خروج کی جگہ قرار نہیں دیتا، خدا اسے مشکلات سے نہیں نکلتا. بلا، اس نے کہا بالکل، ہرگز، بالکل ایسا ہی ہے. یعنی جو خدا کی راہ میں تقوی اختیار کرے، کیا متقی آدمی کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ مشکلات سے حل کے راستے نہیں نکالتا؟ بلا نکالتا، بالکل. واللہ، خدا کے نام، لَيَجْعَلَنَّ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا، تو ایسے شخص کے لیے خداوند تعالیٰ خروج کی جائے مقرر کر دیتا ہے. رحم اللہ عبدن، امام علیہ السلام دعا دے رہے ہیں خدا رحمت نازل کرے ایسے انسان پر حبس نفس علینا، جس نے اپنے خود کو یعنی اپنے آپ کو کنٹرول کیا ہمارے خاطر. رحم اللہ عبدن احیا امرنا،
اور خدا اس بندے پر رحمت نازل کرے جو ہمارے امر کو زندہ رکھتا ہے. قال، وہ کہتا ہے کہ قلت، میں نے عرض کیا، فَإِن مِتُّ قبل ان ادرک القائمہ یا ادرک القائمہ، میں اگر مر جاؤں اس سے کہ امام علیہ السلام کو دیکھ سکوں، اس سے قبل کہ میں امام علیہ السلام کو دیکھ سکوں، اس دنیا سے چلا جاؤں. فقال، امام علیہ السلام نے فرمایا، القائل منکم، تم میں سے جو بھی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ان ادرکت القائم من آل محمد نصرتہ، اگر میں نے امام علیہ السلام، امام زمان علیہ السلام کو درک کیا، دیکھا، تو میں اس کی ضرور مدد کروں گا. اگر ایسا عقیدہ رکھا ہے اور تم دنیا سے چلے جاتے ہو تو کل مقارع معہ بالسیف، ایسے شخص کی مانند جو امام علیہ السلام کے ساتھ ہے، اپنی تلوار کے ساتھ امام کی نصرت کر رہا ہے. اور وہ شہید معہ، اور جو امام علیہ السلام کے ساتھ شہید ہو جاتا ہے، لہو شہادت، اس کے لیے 2 شہادتیں ہیں. بہار الانوار جلد نمبر 52 صفحہ 126 پہ حدیث موجود ہے. شارح محترم فرماتے ہیں لعل المراد من ترک الاسواق، جو حدیث میں لک ترکنا اسواقنا، اس سے مراد ہے وہ ترک ما لا یلیق بالمنتظر، یعنی ہر اس چیز کو ترک کرنا مراد ہے جو منتظر امام زمان علیہ السلام کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی وہ چیز، یعنی مناسب نہیں ہے، انتظار امام زمان علیہ السلام کے خلاف ہے جو چیز، اس کو ترک کرنا چاہیے. اس کے بعد والی حدیث، وان اکمال الدین دین ان عمار صابتی، اکمال الدین کتاب سے روایت موجود ہے، عمار راوی ہیں عمار صابتی. قال، کہتا ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے میں نے عرض کیا، العبادت مع الامام منکم المستظہر فی السر فی دولت البعض افضل، کیا وہ عبادت آپ کے ساتھ، آپ ایسے امام کے ساتھ جو غائب ہے، مستظہر فی سر فی دولت الباطل افضل، باطل کی حکومت یہ افضل ہے، ام العبادت فی ظہور الحق ہے و دولت مع الامام الظاہر منکم، یا وہ عبادت جو حق کی حکومت میں امام ظاہر، جو آپ میں سے امام ہو، آپ کے ائمہ میں سے کوئی امام ہو، وہ ظاہر اس کے ساتھ افضل ہے. فقال، امام نے کہا، یا عمار، الصدقۃ فی السر، مخفی طور پہ صدقہ دینا، واللہ افضل من صدقۃ فی العلانیۃ، علانیہ صدقے سے افضل ہے. وکذالک عبادت فی السر، اسی طرح سے تمہارا عبادت کرنا فی السر مخفی نما امامکم المستتر، تم اپنے امام غائب سے، فی دولت الباطل، باطل کی حکومت ہے، یہ ایسی عبادت افضل ہے، لخوفکم من عدوکم، چونکہ تمہیں اپنے دشمن سے خوف ہے، فی دولت الباطل وحال الہدنت، باطل کی حکومت میں اور ہدنہ کے حالات میں، ہدنہ یعنی تباہی بربادی کے حالات میں، ممن ان اشخاص میں، یعبد اللہ فی ظہور الحق، جو کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں حق کی حکومت کے ظہور میں، مع الامام ظاہر ہے، اس امام کے ساتھ جو ظاہری ہے، غائب نہیں ہے، فی دولت الحق، لیکن امام ظاہر ہے کہاں پہ، لیکن حکومت بھی حق کی ہے. ولیس العبادت مع الخوف فی دولت الباطل مثل العبادت مع الامن فی دولت الحق، وہ عبادت نہیں ہے اس کے ساتھ جو باطل کی حکومت میں انجام دی جا رہی ہے، نہیں ہے یہ عبادت اس عبادت کی مانند جو کہ امن کے ساتھ ہے حکومت حق میں. علموا، آپ جان لیں، ان من صلی منکم صلاۃ فریضۃ وحدانا مستتن بہا من عدوہ فی وقت ہوا تمہا، تم میں سے جو بھی ایک فرض نماز انجام دیتا ہے مخفیانہ اپنے دشمن سے ڈرتے ہوئے، اور وہ تام شرائط انجام دیتا ہے، تو کتب اللہ عز وجل لہ بہا 25 صلاۃ فریضۃ وحدانیۃ، تو خداوند تعالیٰ اسے 25 فرادہ نمازوں کا ثواب، 25 فرض واجب فرادہ نمازوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے. ومن صلی منکم صلاۃ نافلۃ فی وقتہا، اور تم میں سے جو بھی شخص ایک نماز مستحبی ادا کرتا ہے اپنے وقت میں، یعنی اول وقت فاتمہا، اور اسے تمام کرتا ہے اپنی تام و شرائط کے ساتھ، کتب اللہ عز وجل لہ، تو ایسے انسان کے لیے خداوند تعالیٰ مقرر فرما دیتا ہے بہا 10 صلوات نوافلہ، 10 مستحبی نمازوں کا ثواب. ومن منکم حسنۃ کتب اللہ لہ بہا 20 حسنۃ،
اور جو تم میں سے ایک حسنہ، ایک نیکی، کوئی بھی ایک نیکی ہو انجام دیتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کے لیے 20 نیکیاں لکھ دیتا ہے. یضاعف اللہ تعالی حسنات المؤمن منکم اذا احسن اعمالہ. اور اسی طریقے سے مومن بندے کا خداوند تعالیٰ حسنات میں اضافہ کرتا رہتا ہے جب وہ اپنے اعمال کو نیک کرتا ہے. ودان اللہ بتقیت، اور ایمان اور دان اللہ بتقیت، اور وہ ایسا انسان تقیہ کے جیسے خدا قریب ہوتا ہے، اللہ دین ہی اپنے دین کے اوپر، والا امام ہی اپنے امام کے قریب ہوتا ہے، والا نفس ہی اپنے خود کے قریب ہوتا ہے. وہ امسک من لسانی، اور روک لیتا ہے خود کو، خود کی زبان کو، زبان پہ کنٹرول رکھتا ہے. اضعافا مضاعفا کثیرا، خدا تعالیٰ اس کو 2 برابر اور زیادہ بہت سارے ثواب اور اجر دیتا ہے. ان اللہ عز وجل کریم، چونکہ خدا تعالیٰ کریم ہو، غفور ہو، رحیم ہے. قال راوی کہتے فقلت، میں نے عرض کیا جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہو جاؤں. آپ کی یہ بات سن کے قد رغبتنی فی العمل، آپ نے مجھے شوق دلا دیا، رغبت دلا دی عمل میں. وحسستنی علیہ نے اس عمل کرنے پر بارے مجھے شوق دیا. ولکننی احب ان اعلم، لیکن میں چاہتا ہوں، میں کہ یہ بات جاننا چاہتا ہوں کہ کیف سرنا نحن اليوم افضل اعمال من اصحاب الامام منکم ظاہر فی دولت لک، ہم کیسے ابھی ہم اس زمانے میں کیسے افضل ہو جاتے ہیں اعمال کے لحاظ سے ان امام کے اصحاب میں سے، جو اصحاب امام میں سے جو امام آپ میں سے ظاہر ہے حق کی دولت میں. وَنَحْنُ وَهُمْ عَلَىٰ دِينٍ وَاحِدٍ، دراصل کہ ان کا دین اور ہمارا دین ایک ہی ہے، تو پھر اعمال میں ہمیں افضلیت کیوں؟ وَهُوَ دِينُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور وہ ہمارا بھی دین خدا کا دین ہے اور ان کا بھی دین بھی خدا کا دین ہے، دین بھی تبدیل نہیں ہے، تو ثواب میں فرق کیوں؟ فقال، امام علیہ السلام فرمایا انکم سبقتموہم الی الدخول فی دین اللہ، تم لوگوں نے ان سے سبقت حاصل کی اس بات میں کہ تم نے خدا کے دین میں پہل کی، یعنی خدا کے دین کو انتخاب کرنے میں تم ان سے سبقت رکھتے ہو. ویل صلاۃ، نماز انجام دینے میں، وصوم، روزہ انجام دینے میں، والحج، حج انجام دینے میں، وعلی کل فقہ و خیر، اور ہر غور فکر میں، معاملات میں اور نیکی میں پہل رکھتے ہو. ولا عبادت اللہ سرا من عدوکم مع الامام المستتر، اور تم سبقت رکھتے ہو خدا کی عبادت پر سری طور پہ اپنے دشمن سے، ایسے امام کے ساتھ جو غائب ہے. مطیعون لہو، اور تم لوگ اطاعت کرتے ہو لہو اس امام مستتر کے، صابرون معہو اس کے ساتھ صبر کرتے، منتظرون لدولت الحق، اور اس کے ساتھ تم انتظار کرتے ہو حق کی حکومت کا. خائفون علی امامکم وعلی انفسکم من الملوک، بادشاہوں کی جانب سے آپ کو اپنے اوپر اور اپنے امام کے اوپر خوف ہے کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دے وہ بادشاہ. تنظرون الی حق امامکم، وہ ملوک جو تمہیں دیکھتے ہیں اپنے امام کے حق کے ساتھ. وحقکم فی ایدی الظلمات، سوری معاف کیجیے، تنظرون تم دیکھ رہے ہو الی حق امامکم وحقکم، اپنے امام کا حق اور خود کا حق دیکھ رہے، فی ایدی الظلمات، ظالموں کے حق میں ہے، ظالموں کے ہاتھ میں ہے. قد منعوکم ذالک، اور تمہیں وہ اس سے منع کر رہے ہیں، نہیں دے رہے. وَاسْتَرُوكُمْ إِلَىٰ جَذْبِ الدُّنْيَا، اور وہ تمہیں مجبور کر رہے ہیں دنیا کے انتخاب میں. وَطَلَبِ الْمَعَاشِ مَعَ الصَّبْرِ عَلَىٰ دِينِكُمْ وَعِبَادَتِكُمْ، اور مجبور کر رہے ہیں کہ آپ معاش اپنی ڈھونڈیں اس کے ساتھ کہ صبر ہو آپ کو اپنے دین پر، عبادت و طاعت ربکم، پروردگار کی اطاعت پر، والخوف من عدوکم، دشمن سے خوف پر. فبذالک، اسی وجہ سے، اس کے ذریعے سے، ضاعف اللہ اعمالکم، اسی وجہ سے خدا تعالیٰ آپ کے اعمال میں 2 برابری کر دیتا ہے. فہنیئا لکم، ہنیئا، آپ کو بہت زیادہ مبارکیں ہوں، مبارکباد ہو. قال، اس نے کہا، کہتا ہے فقلت، میں نے عرض کیا جعلت فداک، میں آپ پر قربان فما نتمنى اذن ان نکون من اصحاب الکاملین فی الحق، کیا ہم تمنا نہیں رکھ سکتے کہ ہم کیوں نہیں ہو سکتے امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے جب حق کا ظہور ہوگا، حق کی حکومت قائم ہو گئی. ونحن اليوم فی امامتکم، اب ہم ابھی آپ کی امامت میں ہو، طاعتک، آپ کی اطاعت میں ہیں. افضل اعمالا، یہ بہترین افضل ترین عمل ہے. من اعمال اصحاب دولت الحق، حق کی حکومت کے اصحاب کے انجام دینے سے یہ ہمارے اعمال اور ہم افضل ہیں. وقال امام علیہ السلام سبحان اللہ،
خدا کی حمد ہے. اما تحبون ان یظہر اللہ عز وجل الحق والعدل فی البلاد، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ خداوند تعالیٰ ظاہر کرے حق کو اور عدل کو شہروں میں، ملکوں میں، قصبوں میں، ویحسن حال عامت الناس، اور بہتر کرے خداوند تعالیٰ سب لوگوں کے حالات کو، ویجمع اللہ الکلمۃ، اور کلمہ کو جمع کرے، ویؤلف بین القلوب المختلفۃ، متفرق دلوں میں خداوند تعالیٰ انس پیدا کرے، ولا یعصی اللہ فی ارضہ، اور خدا کی نافرمانی نہ کی جائے اس کی زمین پر، وتقام حدود اللہ فی خلقہ، اور خدا کی مخلوق میں اس کی حدود قائم کی جائیں، یرد الحق الی اہلہ، حق اپنے اہل کی جانب لوٹے، فیظہروہ، بس وہ ظاہر کریں، حتی لا یستخفی بشیء من الحق مخافۃ احد من خلقہ، تاکہ حق کو کسی مخلوقات میں سے کسی کی جانب سے بھی خوف نہ ہو. اما واللہ یا عمار، خدا کی قسم اے عمار، لا یموت منکم میت علی الحال التی انتم علیہا، تم میں سے کوئی بھی نہیں مرتا اس حالت میں کہ جس پر تم ہو، الا اگر مرتا ہے تو کان افضل عند اللہ عز وجل من کثیر من شہد بدرا و احدا فابشروا، کہ تم میں افضل ہے ان شہداء میں سے بھی جو کہ شہید ہو گئے بدر و احد میں، فابشروا، تمہیں خوشخبری ہو اس بات کی. بیانوار جلد 52 صفحہ نمبر 127 سے 28 پر یہ حدیث موجود ہے. طلاب کرام عزیز، آج کا درس اختتام پہنچا. اگر سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر 1 یہ بنے گا کہ امام زمان علیہ السلام کے انتظار کے بارے میں کون سی روایات موجود ہیں. دوسرا، ان روایات میں سے کچھ کو بیان کریں. دوسرا سوال جو بن سکتا ہے وہ یہ بن سکتا ہے کہ آخر میں جو طولانی ترین حدیث بیان کی گئی وہ حدیث کس امام کی جانب سے ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.